السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، رمضان المبارک رب تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، اور ہر مسلمان تقریباً جو اپنے رمضان کو قیمتی بنانا چاہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے اور اس بات کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنے رمضان کو مرتب بنا کر گزاروں، رمضان کا ایک نظام الاوقات بناؤں۔ تو آئیے آج آپ کی خدمت میں رمضان کے اعمال کی یومیہ ترتیب کیا ہونی چاہیے، میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہماری ریاست اور شہر کے ایک نامور عالم دین حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب کی جانب سے مرتب کردہ سالکین اور عامۃ المسلمین کے لیے جو اعمال رمضان کی یومیہ ترتیب حضرت نے بنائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ کسی کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جائے اور اسی ترتیب سے وہ اپنا رمضان گزارے، تو میں بھی ثواب میں حصے دار اور شریک بن سکتا ہوں، اس لیے یہ ترتیب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو ترتیب والا کام ہے نماز فجر سے پہلے کا۔ نمبر 1، نماز تہجد کا اہتمام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر تہجد کی نماز لازم کر لو، تم سے قبل بھی نیک لوگوں کا یہی معمول تھا۔ استغفار کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ سحری کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، بے شک اس میں بہت برکت ہے۔ سنت فجر کی ادائیگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے قبل 2 رکعات سنت پڑھنا دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں عورتوں کے سلسلے میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں رکھ دوں، عورتیں ان اعمال کو مختصر کر کے سحری تیار کرنے میں اس طرح لگ جائیں کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں روزے داروں کی خدمت کا اجر حاصل کر رہی ہوں اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ یہ ایک نظام ہوا نماز فجر سے پہلے کا۔ نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ مسجد جلد پہنچنے کا اہتمام ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اگر عشاء اور فجر کی نماز کی اہمیت جان لیتے تو دوڑ کے حاضر ہوتے، خواہ انہیں گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ یہ جو نماز فجر کی سنتیں ہیں، سنتوں کی ادائیگی اپنے گھر میں کریں۔ فجر کی فرض نماز کے لیے آنے کے سلسلے میں یہ باتیں، جماعت تک ذکر اور دعا میں مشغولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان و اقامت کے درمیان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نماز کے بعد اشراق تک ذکر و تلاوت میں مشغولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو سورج اچھی طرح روشن ہونے تک اسی جگہ 4 زانوں بیٹھے رہتے۔ نماز اشراق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کے بعد سورج نکلنے تک ذکر میں مشغول رہے پھر 2 رکعات نفل نماز پڑھ لے تو اس کو ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تھوڑی دیر آرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے آرام پہنچاؤ۔ تعلیمی یا کاروباری مشغولیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی نہیں کھاتا،
خالی اوقات میں ذکر کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر و تازہ رکھا کرو۔ نوٹ: عورتیں اپنے گھر کے کام کاج اور بچوں کی خدمت و تربیت میں اس نیت سے لگی رہیں کہ مخلوق کی خدمت افضل ترین عبادت ہے، اور جو حفاظ کرام ہیں وہ خالی اوقات میں قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنائیں، اور اس معمول کے اعتبار سے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ تیسرا معمول نماز ظہر تا نماز عصر، ظہر باجماعت کی ادائیگی، یعنی ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ یہ بات اس لیے بھی عرض کی گئی کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ سحر کے بعد اور فجر کے بعد کی جو مشغولی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کے عنوان سے جب ہم لیٹ جاتے ہیں تو بسا اوقات نماز ظہر خطرے میں پڑ جاتی ہے اور بے جماعت گھر میں تنہا ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ نماز ظہر کی باجماعت ادائیگی کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے۔ سنن قبلیہ و بعدیہ کا اہتمام، یعنی وہ سنتیں جو فرض سے پہلے ادا ہوتی ہیں اور وہ سنتیں جو فرض کے بعد ادا کی جاتی ہیں، ان کو خاص اہتمام سے ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ظہر سے قبل 4 اور ظہر کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ کام میں مشغولیت یا آرام، اپنی اپنی مصلحت اور ضرورت کے حساب سے عورتیں اگر پاک ہوں تو تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، ورنہ ذکر اللہ، دینی کتب کے مطالعے اور درود شریف میں مصروف رہیں۔ ایک اور معمول جو نماز عصر سے مغرب تک کا، اذان کے ساتھ ہی مسجد پہنچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کو جائے تو وہ اللہ کا مہمان ہے، میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ سنت ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے قبل 4 رکعت کا اہتمام کرے۔ فرض کے بعد کتابی تعلیم میں شرکت، یعنی مساجد میں عموماً عصر کی نماز کے بعد جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کتابی تعلیم میں شرکت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد اس غرض سے جائے کہ دین کی کوئی بات سیکھے گا یا کسی کو سکھائے گا تو اس کو 1 کامل حج کا ثواب ملے گا۔ افطار کا انتظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خانگی کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یعنی مردوں کو چاہیے کہ اپنی گھریلو خواتین کے ساتھ ان کے کام میں بالخصوص رمضان کے اندر ہاتھ بٹائیں، اس لیے کہ وہ بھی روزے سے ہوتی ہیں اور ان کا بھی تو اپنا ایک صبح سے لے کر کے کام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو کوشش اس بات کی کریں کہ ان کے ساتھ افطار میں اور دیگر کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ افطار سے قبل دعا کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کو ایک خوشی دی جاتی ہے۔ وقت پر افطار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک افطار میں تاخیر نہ کرے گی۔ مغرب تا تراویح کا نظام کیسا ہو؟ تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا اہتمام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ نماز مغرب میں تاخیر نہ کرے۔ اوابین کا اہتمام، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مغرب کے بعد فضول بات کیے بغیر 6 رکعات نفل پڑھ لیے اس کو 12 سال عبادت کا اجر ملے گا۔ یعنی یہ جو اوابین کی 6 رکعتیں ہیں ان 6 رکعتوں سے متعلق یہ ثواب
احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مختصر کتابی تعلیم اور عشائیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو۔ نماز عشاء کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرے اس کو نصف شب یعنی آدھی رات عبادت کا اجر ملتا ہے۔ نماز تراویح کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے یعنی نماز تراویح ادا کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گھر واپس اور آرام، یعنی عشاء کے بعد اور نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد ادھر ادھر اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے گھر واپس آئیں اور آرام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے اور عشاء کے بعد کی بلا ضرورت مجلس جمانے سے منع فرماتے تھے۔ ان امور کی پابندی کے علاوہ چند چیزیں جو مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک میں بطور خاص کرنی چاہیے۔ فرض زکوٰۃ ہے تو اس کی ادائیگی حساب کتاب کے ساتھ کرے، ورنہ نفلی صدقہ اور خیرات حسب حیثیت کرتا رہے۔ جس قدر ہو سکے رضائے الہی کی نیت سے تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرے۔ چلتے پھرتے ذکر اللہ اور درود شریف کی کثرت رکھیں۔ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح اور سورہ کہف اور درود شریف کی کثرت کا اہتمام کرے۔ رشتہ داروں اور غرباء و مساکین کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ عشرہ اخیرہ کے اعتکاف یا کم از کم طاق راتوں میں زائد عبادات کے ذریعے شب قدر کو پانے کی کوشش کرے۔ فضول کاموں بالخصوص بازاروں میں وقت گزارنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھیں اور عید کے دن صدقہ فطر ادا کرنا نہ بھولیں۔ یہ ایک طریقہ اور نظام الاوقات ہے جس میں آپ کو بڑی سہولت ہوگی۔ اگر اس انداز سے آپ نے اپنا رمضان گزارا تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ رمضان خیر کے ساتھ گزرے گا اور اس کے اثرات بقیہ سال کے 11 مہینوں میں باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سبوں کو بھی اس نظام الاوقات کے ساتھ اپنے رمضان کو گزارنے اور اپنے رمضان کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔